علماء ذاکرین کا پڑھنا اور آپ تمام عزاداروں کا اس گرمی کی شدت کے عالم میں سننا پروردگار عالم سے بارگاہ معصومین میں بلاخص بارگاہ مظلوم کربلا میں منظور و مقبول فرما۔ شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ ہو اور آپ جتنے چل کر آئے ہیں، آپ جو حاجات لے شریعہ لے کر آئے ہیں، خداوند عالم بحق احب الخلق محمد و آل محمد آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ کافی دیر سے مسئلہ جاری و ساری ہے، میرے بعد جی برادران میں اس سے خطاب کرنا ہے تبرکن تیمنن اس آیت کے ضمن میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے برادر بڑے دقیق نکات آپ کے اذہان عالیہ میں ثبت کر رہے تھے، لیکن آپ نے بڑے اچھے انداز میں بڑی معرفت یقین اور ایقان کے ساتھ ان کو قبول کیا، اور میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن آپ کی اس معرفت کے کہ آپ دقیق نکات کو سنتے ہیں، تو میں بھی ایک دقیق نقطہ آپ کے اذہان عالیہ تک ثبت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، یہ سورہ محمد کے 7 نمبر آیت، گھروں میں جا کر ملاحظہ فرمائیے گا۔ بڑا ہی عجیب و غریب پیغام اللہ نے ہم کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بڑا ہی بعض برادران پر یہ ترجمہ جو ہے یہ ثقیل ہے، اللہ ظاہر ثقیل ہے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مسکین ہیں، مستضعف ہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں، لا یملک نفس ہی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، اتنے مسکین اور مستقین اور مستضعف ہیں کہ اپنے نفس کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ اپنے نفس پر موت کا اختیار ہے نہ حیات کا اختیار ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس انسان کو ضعیف اور کمزور خلق کیا۔ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس انسان کو ایک نطفہ امشاج سے خلق کیا، جو اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے، اس سے اللہ تقاضا کر رہا ہے۔ اور آیت میں شرط اور مشروط، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد۔ بہت ہی ثقیل نقطہ بات اذہان کے لیے۔ اس بات کو آسان کرنا ہے، خدایا ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مستضعف ہیں، کسی اوقات میں ہے ہی نہیں، ہم سے مدد۔ اللہ کی آواز آئے گی، بندہ خدا میری مدد سے مراد میرے وجود کی مدد نہیں ہے، میں واجب الوجود ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں الہ العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، بکل شیء قدیر ہوں، بکل شیء خبیر ہوں، بکل شیء بصیر ہوں۔ اس سے مراد میرے وجود کی مدد نہیں ہے، میرے دین کی مدد ہے، میرے دین کی مدد۔ جو بھی میرے دین کی مدد کرے گا وہ فی الواقع اللہ کی مدد کرے گا۔ اور اسی بات کی تصدیق دوسری آیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، وقال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من علی انصار اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ بھئی حواریوں نے اللہ کی مدد نہیں کی، اللہ کے نبی کی مدد کی، تو نتیجہ یہ نکلا جو ناصر نبوت ہے وہ ناصر خدا ہے۔ وہ ناصر خدا ہے۔ اب تاریخ
नबी की मदद किस किसने की है? माशाल्लाह, वाह वाह। ये नुसरत का तकाजा अल्लाह ने किया, जो जो मेरे दीन की मदद करेगा। अब कुरान मजीद बहुत सारी आयात है, जिसने एक नफ्स को बचा लिया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। ये सिर्फ डॉक्टर साहबान के लिए कि पैड के ऊपर लिखते हैं कि हम लोगों को बचाते हैं, डॉक्टर साहबान बचाते हैं? नहीं, बचाते तो अल्लाह। तो डॉक्टर साहबान क्यों लिखते हैं? क्या उनका इंजेक्शन, उनकी टैबलेट, उनका सिरप वो इंसान को जिंदा करता है? नहीं, पीछे कुदरत, ताकत ये तो अल्लाह की है। कहाँ से सिरप तैयार होते हैं, कहाँ से टैबलेट तैयार होते हैं? कुल्लु शन यरजु इला अस्लिही, ये तो सारे जड़ी बूटियों में असर तो अल्लाह ने रखा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है जिसने एक नफ्स को बचा लिया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। इसका मतलब ये है कि जो दीन की मदद करेगा, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ लोग मरीख और तारत की चीजों को यहाँ चेक कर रहे हैं, जहाँ लोगों ने हवाओं को मुसखर करके जहाज चला ली, समुद्रों को मुसखर करके समुद्र के तह से तेल के ज़खायर निकाली, ये इंसान जो बहुत टेक्नोलॉजी के एतबार से, साइंसी एतबार से आगे चला गया, कंप्यूटर बना लिया, एटम बम बना लिया, बारिश का पता चला लिया, ज़लज़ले का पता चला लिया, साइंसी और टेक्नोलॉजी के एतबार से इतना आगे चला गया, अकायदी दुनिया में इतना पीछे चला गया कि रसूल को अपने जैसा कह रहा है, आले मोहम्मद को अपने जैसा कह रहा है। साइंसी दुनिया में आगे चला गया और अकायदी दुनिया में बहुत पीछे चला गया। आज जो हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के दरूनी हालात हैं, दाखिली मामलात हैं, मकतब तशय्यो के अंदर जो इख्तलाफात हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हला हैं, बात वलायत पर कर, विलायत पर बात हो रही है। जाओ हम एक मकाम पर मजलिस पढ़ने के लिए गए, वहाँ एक आम आदमी बड़ा शातिर बनता था, बड़ा तेज बनता था, बड़ा जीरक बनता था कि बोला मैंने फलां मौलाना से बात की, फलां अल्लामा से बात की, कोई मुझे मुतमईन न कर सका। ये विलायत का क्या शोशा है? ये अमेरिका की एजेंसियों का खेल हो रहा है, मिलत में इफ्तरा का इंतशार पैदा हो रहा है। खुदा खैर कर क्या हो गया? पहले सिलसिला नहीं था, आज फलां रखो, फलां रखो, फलां जगह। मैंने कहा भाई खैर हो, क्यों इतने जज्बात? मैंने बड़े बड़े उलमा से बात की, मुझे कोई मुतमईन न कर सका। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई इल्मी नहज है, तुम कोई पढ़े लिखे लोग हो। मुझे ये बताओ कुतुब अरबा के नाम क्या हैं? बरादरान तसन्नुन की 6 कुतुब हैं, साजिता जिनको कहते हैं। बरादरान तशय्यो की कुतुब अरबा हैं, 4 मोतबर कुतुब हैं। शिया को पता होना चाहिए कौन सी किताब। मैंने कहा कौन सी कुतुब अरबा? नहीं बता सकता। मैंने कहा इमाम ज़मान के रियाया में से हो। इमाम ज़माना के 4 नायब थे, नवाब अरबा, उनके नाम बताओ। ना बता सके। मैंने कहा हुजूर तयम्मुम किसे कहते हैं? कुरान में वाजिब है वुजू के लिए पानी ना हो, तयम्मुम को किसे कहते हैं? कोई पता नहीं। मैंने कहा नमाज कसर किसे कहते हैं? नमाज अयाद किसे कहते हैं? ज़लज़ला आ जाए नमाज अयाद वाजिब, सफर में जाओ नमाज कसर वाजिब, वुजू की वाजिबात कितनी है, शराइत क्या? कोई एक बात नहीं मैं आंसर। मैंने कहा तुम्हारी इल्मी औकात तो ये है, तुम्हें कुतुब अरबा का पता नहीं, नवाब अरबा का पता नहीं, वुजू के वाजिबात का पता नहीं, तयम्मुम, नमाज कसर, नमाज अयाद जो रोजमर्रा के मसलों का पता नहीं, बाहर जाकर विलायत के बारे में रेडी लगाने वाले आदमी को क्या पता कि हीरे की क्या कीमत? 25 लाख 40 लाख 50 लाख का हीरा होता है, उसे शीशा समझ लो उठा लेगा। हीरे वाला का देखा भाई ये क्या है, कहाँ बेचोगे आप, कितने का? आज जितना देखो 200 रुपये देकर ले लेगा। 50 लाख के हीरे को 200 रुपये में उसने फरोख्त कर दिया, इसलिए कि मार्फत नहीं थी कि यही है। विलायत की कदर वो जाने जिन्होंने आलमे अरवाह में विलायत के लिए मिसाक दिया था।
ادھر جنہوں نے میثاق دیا ان کو پتا ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں. جن نے ادھر انکار کیا ان کو کیا پتا کہ ولایت کسے کہتے ہیں. چھٹے لال ولایت سے پوچھا کہ مولا میں ایک آپ کے جد رسول کے حدیث پر بڑا حیران و مشوش ہوتا ہوں کہ آپ کے جد رسول نے فرمایا کہ جو ولد الزنا بچہ ہے وہ میرے بھائی علی سے محبت نہیں کر پائے گا، اس کے دل میں یہ ولایت جا نہیں سکے. مولا میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کے جد نے فرمایا بجا فرمایا، لیکن کوئی راز کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گناہ بچے کے ماں باپ کا تھا، یہ سزا بچے کو کیوں مل رہی ہے؟ گناہ تو ماں باپ نے کیا، یہ سزا بچے کو کیوں مل رہی ہے؟ امام صادق نے فرمایا بندے خدا یہ غلطی ادھر کی نہیں ہے، یہ غلطی عالم ارواح سے چلی آ رہی ہے. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا اور مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے عالم ارواح میں 3 میثاق لیے. اپنی توحید کا میثاق لیا، اپنے ہمارے جد رسول کی نبوت کا میثاق لیا، ہمارے جد علی سے لے کر ہمارے قائم تک ہم 12 کی امامت اور ولایت کی میثاق لیا. جن روحوں نے ادھر اقرار کیا، اقرار توحید، اقرار نبوت، اقرار ولایت، وہ دنیا میں حلالی بنتے گئے، اور جن روحوں نے ادھر انکار کیا ادھر حرامی بنتے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری. یہ ولایت راز کی بات ہے. چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے کہ راز کو راز میں رہنے دو. چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے، اور اپنے صحابی سے فرمایا میرے پاس کتاب ہے تمنائے ابرار فارس کی کتاب، ایک عجیب حدیث سرکار نے بیان فرمایا. سرکار نے فرمایا اپنے صحابی کو یجب ان تکتب بالذہب، میرے چاہنے والے اس حدیث کو سونے کے ساتھ لکھو. اس حدیث کے اندر اہمیت عزاداری ہے، اہمیت ولایت ہے. فرمایا کہ یجب ان تکتب بالذہب، سونے کے ساتھ لکھو. یہ آپ کا فرمایا. امام نے فرمایا من نفث بظلمنا، اگر کوئی ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم پر سانس لیتا ہے، نفسہ تسبیح عند اللہ عز و جل، اس کا یہ سانس لینا بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور تسبیح شمار ہو. کیا بات ہے. اگر کوئی ہمارے مظالم پر ایک سانس لیتا، جیسے آپ بیٹھے نا کربلا کا غم اور مظالم مصائب پڑے جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں جاری ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مغموم ہو جاتے ہیں. یہی آپ کا مغموم ہونا، پریشان ہونا، کربلا والوں کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہانا. امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے مظالم میں سانس لیتا ہے، اللہ اس کے سانس کو بطور تسبیح شمار کرتا ہے. غموں پہ غمومنا، اگر کوئی ہمارے غم میں مغموم رہتا ہے، عزادار رہتا ہے، سوگوار رہتا ہے، غمہ عبادت عند اللہ عز و جل، اس کا مغموم رہنا اللہ کے حضور بطور عبادت شمار ہوتا ہے. پھر امام نے فرمایا وَکَتْمَانُ السِّرِّنَا جہاد فی سبیل اللہ، ہماری خاص باتوں کو، راز کی باتوں کو چھپا کے رکھنا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر. کتمان السرنا، ہماری اسرار کی باتوں کو، خاص باتوں کو چھپا کے رکھنا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے. یہ ولایت ایک راز تھا. یہ بیوی کے قاتلین اور ظالمین سے نفرت اور بیزاری ایک راز ہے جو آل محمد کے دور سے چلا. راز کی بات راز میں رہنا چاہیے. اس لیے آج مسائل اور ریڈی والا بھی ولایت پر باتیں کر رہا ہے، چائے بیچنے والا بھی، جوتیاں کاٹنے والا بھی، اور ایک عالم اور فاضل. اور بس ہوگا توفیق کی بات ہے، توفیق پروردگار بات ہے. وما توفیق الا باللہ. یہ جتنے لوگ ولایت کے حق میں بول رہے ہیں، عزاداری کے حق میں بول رہے ہیں، توفیق پروردگار، توفیق اہل بیت شامل ہے. اور جو بڑے بڑے مدرسوں والے، بڑے بڑے حساب و کتاب والے ولایت کے خلاف بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے خلاف بولنے سے توفیق سلب ہو چکی ہے. اگر توفیق شامل حال ہے، ایک بچے کے قلب
بات ہی نہیں ہے۔ چھٹے لالے ولایت فرماتے ہیں ہمارے مکتب میں آنا، ہماری ولایت کو قبول کرنا یہ ہر پاس ناقص کی بات نہیں ہے، اسی کے ظرف میں ہماری ولایت جا سکتی ہے جس کو ہم یا 14 قبول کریں یا 14 کا حل قبول کریں۔ کچھ ہاتھ ابھی نیچے ہیں۔ نعرہ ولایت، انج نہیں، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، پر دشمنان اہل بیت لعنت، بظہور حجت دوران بلند تر صلوات۔ یہ ولایت، یہ عزاداری نعمت ہے اللہ کی، نعمت عظمی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو معرفت والے، عرفان والے۔ رسول خدا نے حضرت سلمان کے مطلب کیا فرماتا ہے؟ سلمان من اہل بیت، کیا عظمت ہے، کیا بزرگی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، کیوں؟ کیا مقام ہے، واہ واہ، صرف معرفت کی وجہ سے۔ واہ واہ واہ، اس بزرگی عجم کے رہنے والے ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، واہ واہ، لیکن جب در زہرا پر آتے ہیں اپنی داڑھی سے انوکھا جاڑو کشی کرتے ہیں، اور رسول کو فرمانا پڑا لو علمہ ابی ذر ما فی قلب سلمان لکتا۔ اگر ابو ذر کے علم میں آ جائے کہ سلمان کا کیا عقیدہ ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کیوں بات؟ یہی عزاداری جس کی آپ آئے ہیں ہمارے چودھری اکرم طاہر صاحب ریجنل صدر ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے، اور آپ جانتے ہیں مکتب تشیع کی نمائندہ جماعت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جس کی قیادت آغا حامد الموصل فرمان۔ آپ شیعوں کے مسائل کے لیے کل بھی ہمارا ایک پنجاب گورنمنٹ سے لاہور میں ایک اجلاس تھا جس میں چودھری صاحب بھی گجرانوالہ آپ کے تشیع کے پردھان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور پورے پنجاب کے ریجنل صدور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے بہت باتیں کی، ان سے آپ سن سکتے تھے ہم نے آپ کی نمائندگی کیسے کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بر محمد محمد بلندتر صلوات۔ یہ عزاداری اور یہ ولایت، اس کے لیے معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں نے کہا کتاب ہے ہمارے سر پر، امامہ ہے، یہ کپڑا نہیں ذمہ داری ہے۔ 12-14 سال ہم نے حضل میں کم نے بزرگ مراج عظام سے قصبہ بیاض حضل کیا، سنی سنائی باتیں ہمیں کرنے آتی نہیں ہیں، چوکے چھکے لگانے آتے نہیں، ذمہ دار بات کرتا ہوں، مطالعے سے بات کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کیا؟ تمنا ابرار میرے پاس موجود ہے۔ ایک عجیب حدیث میں نے پڑھی، ماشاءاللہ، اس سے پہلے نہیں پڑھی، اس سال پڑھی، روٹے کھڑے ہو گئے عزاداری کے والے سے۔ سرکار نے فرمایا باردو الی الجنہ، عزاداری کی معرفت، باردو الی الجنہ، باردو الی الجنہ، جنت میں جلدی جایا کرو، جلدی جایا کرو۔ جنت میں بولا یہ جنت تو آخرت میں، دنیا میں کیسے جلدی جایا کریں؟ خدا کی قسم، سرکار نے فرمایا بندہ خدا دنیا میں بھی جنت ہے۔ فرمایا 8 مقامات دنیا میں جو جنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ کے علاقے کے بہترین مبلغ، اللہ ان کی زندگی دراز، توفیقات میں اضافہ، اللہ ان جیسے امثال پیدا کرے جو حق کے اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، حق کے اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل اور مصائب پڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اہل تشیع کا کام نہیں ہے، یہ اہل بیت صرف تشیع والے کے نہیں ہیں، جن کے رسول رحمت العالمین ہیں ان کے اہل بیت ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل خود اللہ نے بیان کیا یا اس نبی نے بیان فرمائے، یا نبی بغیر بیت کے نفر نہیں کرتا۔ میری بات ہوئی، میں سے بتایا گیا، تعارف کرا کہ بہت ہی
مبلغ ہیں، بہترین مبلغ ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اشرار کے شر، حاسدین کے شر، منافقین کے شر سے ان کو معمول فرمائے. سرکار میں بارد الجنہ، جنت میں جلدی جایا کرو، جنت میں جلدی جایا کرو. عزاداری کی معرفت. سوال کرنے والا کہا یا رسول اللہ جنت دنیا آخرت میں نہیں ہے؟ کہا نہیں دنیا میں بھی ہے. میں 8 مقامات ہیں دنیا میں جو جنت کا درجہ ہے. آپ میں سے جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا وہ میری بات کو بہتر سمجھ سکے. سرکار نے فرمایا پہلا مقام بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ میں بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. جو مدینہ گئے وہاں نبی معظم کی قبر مطہر کے ساتھ ہی ریاض الجنہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے کہ جنت کے مقام پر نماز پڑھ رہا ہوں. افتخار کرتا ہے پڑھنے والا. نبی نے فرمایا تھا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میری منبر کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا کہ نجف اشرف، جہاں آدم مدفن ہے، جہاں نوح مدفن ہے، جہاں علی مدفن ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. پھر فرمایا کربلا منذ دفن حسین ابن علی، جب سے حسین ابن علی کربلا میں مدفن ہیں تب سے یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ. پھر فرمایا ارض خراسان بقعۃ من ریاض الجنہ، ارض خراسان مشہد مقدس میں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. بیان کرتے کرتے پھر سرکار نے فرمایا بارد الجنہ، بارد الجنہ میں جلدی جایا کرو، جلدی جایا کرو. پوچھنے والا پوچھا بولا کہاں ہے؟ کافی مجالس المؤمنین، جہاں ہم اہل بیت کے نام پر مجالس واقع ہوتی ہیں، اگر کوئی جاتا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. معرفت دین کا ہونا ضروری، معرفت توحید، معرفت نبوت، معرفت امامت، معرفت ولایت، معرفت عزاداری ہونا ضروری. اب تو یہ بھی ضروری ہو گیا کہ آپ کے مکتب کے اندر جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، ذاکرین، ان کی بھی معرفت ہونا چاہیے کہ کون کس طرف جا رہا ہے. ولایت والا ہے، ضد ولایت ہے، عزادار ہے، ضد عزادار ہے، ذاکرین کے دفاع کرنے والے ہیں یا گرفتار کرانے والے ہیں. سمجھ رہے کیا کچھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے؟ کون کھیل رہا ہے؟ بیرونی دنیا والے نہیں، اندر کی دنیا والے. لسٹیں پیش کر رہے ہیں، کلپس دے رہے ہیں، گرفتار کرو، گرفتار کیا جا رہا ہے. مومنین کو پتہ ہی نہیں کون کس پیرائی میں دفاع کر رہا ہے، کون کس پیرائی میں مخالفت کر رہا ہے. ہر دور میں یہ قضیہ رہا، ادوار ائمہ میں بھی، ادوار انبیاء میں بھی، اور آج زمانہ غیبت امام زمان، اس دور میں بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے اور رہے گی. چھٹے لال ولایت فرمایا ہر وہ شخص جو ہمارا نام لیوا ہے، ہمارا محب ہے، ہماری محبت اور مودت کا دم بھرنے والا ہے، ہماری امامت اور ولایت کا دم بھرنے والا ہے، وہ ہر روز امتحان اور آزمائش کے لیے تیار ہے. ہر روز امتحان و آزمائش کے لیے تیار. یہ مکتب جہاں فضائل بہت ہیں وہاں مصائب بھی بہت ہیں، امتحان اور آزمائش بھی بڑی کٹھن ہے. اس لیے عزاداری کی معرفت ہو جائے. اب بتائیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں معصومین تشریف لاتے ہو؟ کسی آپ کے گجرات میں اس مڈی کے علاقے میں ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے خرچ کر کے بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں، محلات بنائے جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھنے میں آئی کہ جناب گاڑی جو چھت پر چھٹی منزل پر جا کر کھڑی ہوتی ہے، ایسے سلسلے بھی ہے. ایک آدمی نے 2 ارب کی کوٹھی بنا لی،
بتائیں 2 ارب کی کوٹری میں بی بی زہرا آئیں گی؟ امام سجاد آئیں گے؟ لیکن نکاح کھڑے کے مقام پر ایک غریب سید عابد حسین جعفری صاحب نے صف اذا کے اہتمام کیا. زہرا بھی آتی ہیں، حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں، سجاد سے لے کر قائم بھی آتے ہیں. بتائیں کیا بات ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر سے کس نے خواب کے عالم میں دیکھا تو پوچھا مولا آپ فوزن عظیمہ کی منزل کو پہنچے. شہدائے کربلا کی زیارت میں بے انتا ہوں لگا تم فوزن عظیمہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. شہدائے کربلا آپ نے آقا حسین کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور فوز عظیم کو پہنچے. آقا آپ مقام فوز عظیم پر ہیں. یہ بتائیں اگر دنیا میں آپ کو دوبارہ لوٹنا پڑے تو دنیا میں آ کر کیا کام کریں؟ حبیب ابن مظاہر جانتے آقا حسین کے دوست، بچپنے کے دوست. اور آپ میں سے جو زائرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ آقا حسین نے جو خط لکھا تھا حبیب ابن مظاہر کو، وہ خط آج بھی مولا حبیب کی قبر پر موجود ہے. کلینچے میں لکھا ہوا ہے میں حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر. اس میں پہلا جملہ یہ تھا یا حبیب انت تعرف نسبت علی رسول اللہ. حبیب تو لوگوں کی نسبت زیادہ جانتا ہے کہ ہماری نسبت رسول سے کیا ہے، زہرا سے. وہ حبیب ابن مظاہر جو فوز عظیم کی منزل کو ہے. پوچھا مولا آپ فوز عظیم پر ہیں، اگر دنیا میں لوٹ آئیں کیا کریں گے؟ حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ اگر دنیا میں لوٹ آؤں 2 کام کروں گا. ایک عزادار حسین بنوں گا اور ایک زائر حسین بنوں گا. عزادار حسین کوئی عام بات نہیں. کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جنت میں جو دیکھ رہا ہوں عزادار حسین کا مقام اور زائر حسین کا مقام. سن لیں آپ عزادار ہیں، عزاداری کرتے ہیں. ایک عزادار کا مقام حسین ابن علی کے نزدیک کیا ہے؟ چھٹے لال بلاد سے پوچھا گیا مولا این جدوں کا حسین ابن علی، مولا اس وقت آپ کے جد حسین کہاں پر ہیں؟ امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جد حسین اس وقت کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ یمین العرش، عرش کے دائیں طرف تشریف فرما ہے. فینظر الی الباقیین والظاہرین، اور ہمیشہ اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے زائرین کو دیکھ رہے ہیں. عزاداروں کو دیکھ رہے ہیں اور زائرین کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اسی طرح دوسرے حدیث میں چھٹے لال ولاد کی خدمت میں لوگ روز عاشور آئے، آ کر امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا. جب جانے لگے امام نے فرمایا، امام صادق نے، لوگوں رکو میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ تم نے کیا عظیم کام کیا. اعلموا ان جدی الحسین حی عند ربی، لوگوں رکو، میرا جد حسین جس کی تم نے عزاداری کیا ہے، میرا جد حسین اللہ کے نزدیک زندہ ہے. وَيَرَى لِكُلُّ مَنْ يُبْكِ عَلَيْهِ وَزَائِرِهِ، اور تم میں سے جس نے گریہ کیا، جو ظاہر ہوگا میرا جد حسین اسے دیکھ رہا. وَيَعْرَفُ أَسْمَاءَكُمْ وَيَعْرَفُ أَسْمَاءَ أَجْدَادِكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے نام سے میرا جد حسین آگاہ ہے، ہر ایک کے آبا و اجداد کے ناموں سے آگاہ ہے. پھر امام صادق نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ تم جب میرے حسین کی عزاداری کرتے ہو میرے جد حسین کی، تو میرا جد حسین اس عزاداری کے بدلے تمہارے لیے کیا کرتا؟ امام فرماتے ہیں، امام صادق ان جدی الحسین لیستغفر لکل من یبکی علیہ وظاہرہ، میرا جد حسین ہر اس شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے جو میرے جد حسین کے لیے روتا ہے یا حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. لیستغفر، ہر اس شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے. میرا آپ بہت سارے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اس علاقے میں بزرگوں کی تلاش میں کوئی سید زادہ، کو فقیر ہو، کوئی روحانی ہو، کوئی مانوی ہو، جس کے پاس جائیں دعا کریں، ہماری دعا قبول ہو جائے. پریشانی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، رزق میں کمی ہے، کئیوں کی اولاد نہیں ہو رہی، کئیوں کے دشمن ہیں، کتنے معاملات ہیں، ہر میں سے ہر ایک کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا. دعا منظور ہونا چاہیے. کتنے ایسے برادران ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ بلا حامد المحسن نجفی سے ملاقات کرا دیں، بہترین روحانی ہیں، مانوی ہیں،
बुजुर्गवार हैं, नेक हैं, साले हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, अज़ादार हैं, लसदार हैं, अज़दारी के दफा के लिए किरदार अदा कर रहे, उनसे जाकर दवा करानी। कितने अरसे हैं, एक दफ़ा बुजुर्गों से दवा होती है और एक दफ़ा इमाम सादिक फरमाते हैं हमारे जद हुसैन के अज़ादार बनो, मेरा जद हुसैन तुम्हारी बख्शिश के लिए दवा मांगो। फिर इमाम फरमाते हैं सर मेरा जद हुसैन नहीं, बोले यस अल जद्दाहु व अबाहु व उम्माहु व अखाहु, अपने नाना रसूल से भी कहते हैं, अपने बाबा अली से भी कहते हैं, अपनी माँ ज़हरा से भी कहते हैं, अपने भाई हसन से भी कहते हैं ए नाना ये मेरा अज़ादार है, ए बाबा ये मेरा मातमदार है, ए माँ इसने मेरी अज़दारी के लिए एहतमाम किया, ये मेरे भाई इसने मेरे लिए सबील लगाई, ये लंगर का एहतमाम किया। इमाम फरमाते हैं कि फिर हुसैन जब कहते हैं तो पंजतन पाक मिलकर उस अज़ादार के लिए बख्शिश की दुआ। अजीब जुमला इरशाद फरमाया इमाम फरमाते जब तुम मजलिस से गिरिया करके हक के अजर रिसालत अदा करके जब तुम घरों को लौटते हो, खुदा की कसम इमाम ने फरमाया तुम्हारे गुनाह इस तरह माफ़ हो जाते हैं और तुम इस तरह हो जाते हो का यौम वलदत उम्मे, जिस तरह तुम्हें माँ ने पहले दिन तुम्हें जन्म दिया था, तुम गुनाहों से पाक थे। इसी तरह मजलिस में आते हो, हुसैन पर गिरिया करते हो, हुसैन की बहनों पर गिरिया करते हो, करबला के छोटे छोटे बच्चों पर गिरिया करते हो, जले हुए ख़याम पर गिरिया करते हो। जब गिरिया करके वापस लौटते हो तुम्हारे गुनाह मिट जाते। अभी आज हमारे थे लाला मूसा के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर जमात इस्लामी वाले बरादरान ने एक बैनर लगाया हुआ है, आप में से जाएंगे देखेंगे, आलमी अशरा हिजाब ख़वातीन। आज देखा हमने लाला मूसा के पुल पर आलमी अशरा हिजाब ख़वातीन। मैंने कहा कितने बेहतरीन मौके पर कितना अजीब बैनर लगाया गया। हिजाब ख़वातीन का पूरी दुनिया में अशरा बनाना जा रहे। औरत के लिए पर्दा होना ज़रूरी है, औरत को हिजाब के आलम में होना ज़रूरी है, लेकिन जिन बरादरान ने ये लिखा उनको ये भी पता है कि रसूल की बेटियों के हिजाब का क्या आलम। एक खातून के लिए हिजाब का होना बहुत ज़रूरी है। बैनर तो लगा लिया, मुस्लिमीन को मुतवज्जो तो कर रहे हैं, हम भी यही इस अज़दारी की गर्ज़ो गायत क्या है कि हम यही तो बताना चाहते हैं कि करबला में क्या हुआ। करबला में जो हुआ उसमें दुनिया मुसलमान इस बात की तरफ मुतवज्जो हो जाएं कि कातिल कौन था, मकतूल कौन था, जालिम कौन था, मजलूम कौन था, नवासाए आले सुफियान कौन था और नवासाए रसूल कौन था। और करबला के मैदान में अरे क्या क्या जुल्म हुए, पानी किसने बंद किया, किस पर बंद किया गया, और खैमे जलाने वाले कौन थे, खैमों में जलने वाले कौन थे, अरे चादरें हिजाब लूटने वाले कौन थे और किन की चादरें लूटी जा रही थी। मजालस की गर्ज़ो गायत तो ये भी है ना कि दुनिया को बताया जाए। एक आम खातून के सर से अगर चादर को छीन ले, आपके इस इलाके में अगर कोई खातून हिजाब के आलम में जा रही हो, कतई नजर का सुन्नी या शिया है, कोई एक इंसान अगर उसके सर पर हाथ डाल दे, खुदा की कसम कभी ये ना पूछेंगे कि सुन्नी या शिया है। हर बाज़मीर इंसान उस पर टूट पड़ेगा। तुमने बेगैरती की, बेहयाई की, खातून है, औरत है, हम सब के लिए इसकी इज्जत यकसा है। क्यों बेगैरती की, क्यों बेहुरमती की? यही तुम दुनिया को बताना चाह रहे। एक रसूल की उम्मत से ताल्लुक रखने वाली एक आम खातून के हिजाब का इतना एहतराम है, तो रसूल की बेटी ज़ैनब की चादर का कोई एहतराम नहीं, उम्मे कुलसूम की चादर का कोई एहतराम नहीं। आज एक खातून को बेहिजाबी के आलम में देखकर आपकी गैरत गवारा नहीं करती। बताएं अली और बतूल की बेटियां करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक कैसे ले जाई गई? चादरें छीनने वाले कौन थे? बेपर्दगी का मुजाहरा करने वाले कौन? यही दर से करबला
یہی کربلا شناسی ہے، یہی حسین شناسی ہے، یہی معرفت عزاداری ہے۔ اسی عزاداری سے ہمیں یہ درس غیرت ملتا ہے کہ جو عزاداری میں آتا ہے، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دنیا کو بتایا کہ ماں کی عزت کیا ہے، بہن کی توقیر کیا ہے، اور بیٹی کی مقام کیا ہے۔ جس زینب کی غربت کو روتے ہو، اور جو زینب کے عشرے کے ایام گزر رہے، عشرائے زینب و زین العابدین 15 محرم سے 25 محرم تک قائد محترم نے اعلان فرمایا، زینب اور زین العابدین۔ آقا زین العابدین جو 40 سال تک خون روئے، جانتے ہیں خون رونے کا سبب کیا تھا؟ حضرت ایوب نبی کا واقعہ ہے، بڑے صابر نبی تھے، بڑے نیک و صالح نبی تھے، بڑی عظیم اور عجیب کیفیات سے گزرے، عجیب امتحان و آزمائش و عالم سے گزرے۔ باغات کے ختم ہو گئے، مال و مویشی ختم ہو گئے، اولاد ختم ہو گئی، اب صرف وہ ہیں اور ان کی زوجہ ہے۔ بیماری ہے، جسم میں کیڑے پڑ چکے، آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ زوجہ ہے جو کوئی نان و نفع کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام کرتی ہے اور پھر گھر میں لوٹتی ہے اور حضرت ایوب نبی کو کھانا کھلاتی۔ طویل واقعہ ہے، حتیٰ کہ یہ وقت بھی آیا کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا، اور وہاں سے جو سلسلہ ملتا تھا حضرت ایوب کی خدمت کرتا۔ یہاں تک تاریخ ملتی ہے۔ غیرت کا ایک سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ثبت کرنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے یہاں تک بات آئی، ایک کسائی تھا، بڑا بے غیرت تھا۔ ایک دن جب حضرت ایوب کی زوجہ اس کی دکان کے سامنے آئی تو اس نے یہ سوال کر دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حضرت ایوب کی زوجہ ہے۔ کہا صحیح ہے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ حضرت یوسف کے خاندان سے ملتا ہے۔ کہا صحیح ہے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ حضرت یوسف کے خاندان کی جو خواتین تھی ان کے سروں کے بال سرخ مائل ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ سر سے چادر ہٹاؤ، اپنے بال دکھا دو، جتنا گوشت لینا لو۔ اتنی سی بات ہوئی، حضرت ایوب کی زوجہ واپس آئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب نے اپنی زوجہ کو دیکھا، سوچا پریشانی کا عالم کیوں ہے؟ کہا یا نبی اللہ آج عجیب بات ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہا اس بے غیرت انسان نے اس بات کا تقاضا کیا کہ سر سے چادر اتار، ایک مرتبہ بال دکھا دو، جو کہنا چاہتے۔ بس یہ کہنا تھا، یہ سننا تھا کہ حضرت ایوب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، خدایا جتنے امتحان لیے ہیں میں نے ہر امتحان میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لیکن اب غیرت کا مسئلہ آ گیا، خدا مجھے موت دے۔ میں کہوں گا حضرت ایوب آپ نے صرف اتنی بات کو سنا ہے تو ظالم نے سر کے بالوں کے دیکھنے کا مطالبہ کیا، حضرت ایوب آپ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور یہی غم لے کر غیرت کا دکھ لے کر دنیا سے چلے گئے۔ ارے سلام و سید سجاد پر جو غیرت کا یہ عالم تھا، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک ہر مقام پر جاتا ہے، ماں بوبیوں کے سروں پر ارے چادریں نہیں ہیں، ظالم منادی کر کے کہتے ہیں آج زینب بنت علی، آج ام کلثوم بنت علی، تو ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھوں سے خون بہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب مدینہ واپس لوٹے، ارے کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی؟ کہا شام، شام، شام کا مولا آپ کا بابا تو کربلا میں شہید ہوا، آپ کا بھائی اکبر تو کربلا میں شہید ہوا، آپ کا چچا تو عباس کربلا میں شہید ہوا، مولا آپ شام شام کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ارے شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، کچھ آو شام کا بازار، کچھ آو
وسيعلم الذين